اس وقت ملک عزیز کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ موجودہ حکومت کا جو رویہ ہے، جتنا اڑیل اور جتنا ضدی رویے والی یہ حکومت ہے، ہندوستان کو اس سے پہلے ایسی اڑیل حکومت کبھی نہیں ملی جو اس وقت کے حاکم اور حکمراں ہیں۔ کھلے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک عزیز کے کسان اور کسانوں کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملانے والی عوام اور اس کی ایک کثیر تعداد بارہا اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے، بلکہ کئی کسانوں کی جانیں گئیں، کئی زخمی ہوئے، حالات بہرحال ابتر ہے، برے ہیں۔ اس کے باوجود لوکتنتر میں عوام کی نہ سن کر اپنی ضد اور اڑیل مزاج کو لے کر اس وقت جو روش اور رویہ ہے حکومت کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ ملک عزیز کے حالات دن بدن بہت ہی ناخوشگوار ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی ملک کے لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے کہ وہاں اسٹیبلٹی نہ رہے اور مطلب اتھل پتھل چلتی رہے، یا یعنی کچھ نہ کچھ انریسٹ جیسی کیفیت، بے اطمینانی کی کیفیت، تو اس سے ملک ترقی نہیں کرتا ہے۔ ایک مظلوموں کی آواز ہے، کسانوں کی آواز، ظاہر سی بات ہے وہ جو بل ہے وہ بڑے خطرناک بل ہے، ذخیرہ اندوزی کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اس سے بعد میں مستقبل میں اشیاء میں گرانی ہوتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، مستحق کو اس کا حق نہیں ملتا ہے، اور پھر غربت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور غریبوں کا تو بس حال بے حال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ 1 روپے کی چیز پھر 5 روپیہ۔ جی ہاں، یہ صورتحال ہو جاتی ہے ذخیرہ اندوزی میں۔ یہ بڑے بڑے سیٹ ساہوکار اور سیٹھیے جو ہوتے ہیں تو پھر یہ بس انسانوں کے جذبات کا یا ضرورتوں کا بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اسلام نے بھی اس طرح پسند نہیں کیا ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء جن کو کہتے ہیں ان کو اسٹاک اور اس طرح سے ذخیرہ اندوز کر دیا جائے کہ عام انسانوں کو وہ آسانی سے میسر نہ ہو۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس طرح سے اس کو ایک طرف آپ اسٹاک کر لیں، بلکہ اس کو بالکل مارکیٹ میں آنے دیں اور اس کی ریل پیل ہونے دیں، تاکہ اللہ کی اس نعمت سے ہر خاص و عام اپنی اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ اسلام کا مارکیٹ کا رول ہے، بازار کا رول ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کسانوں کی آواز کیا، بلکہ ہندوستان کی آواز، ہندوستانی عوام کی آواز بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کے کانوں پر جو بھی نہیں رینگ رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں ان کے تار ملتے ہیں نا، تو وہاں یہ چیزیں بند کمروں میں بہت پہلے طے ہو چکی ہے، اور اس پر مشورے ہوتے رہتے ہیں، منصوبے بنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کی ڈیموکریسی کو ختم کر کے اس کو ہندو راشٹر بنا لیا جائے، یعنی ایک مخصوص کمیونٹی کا ملک بن جائے، یا مخصوص تہذیب کا ملک بن جائے، یا بس ایک خاص سبھیتا اور سنسکرتی رکھنے والے ہی یہاں پر اپنی زندگی ایک شہری اول یا فرسٹ سٹیزن کی حیثیت سے زندگی گزار سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے جو سب سے بڑی اڑچن جاتی ہے اس طرح کی سوچ اور فکر کے لیے، وہ اسلام اور اسلام کو ماننے والے ہیں کہ بھئی یہ بڑی اڑچن ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ مسلمان بہرحال عزت و وقار سے جینا جانتا ہے، اور اللہ کے اس فرمان پر اس کو یقین ہے کہ جب ہم ایمان والے ہوں تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے، اور اللہ کی کائنات ہے یہ ساری، زمین و آسمان سب کس کے؟ اللہ کے۔ تو ہم غلامی کی زندگی جینا پسند نہیں کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، یہ اسلام ہم کو مزاج دیتا ہے۔ تو حالات بہرحال ایسے ہیں کہ جو بہت ہی تشویشناک ہے، لیکن ان حالات میں قطعی طور پر کسی بھی قسم کی مایوسی یا گھبراہٹ یا بے کیفی کی طرف چلے جانا، اس طرح کہ اب تو شاید ایسا ہو کر ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، یہ تو سمجھ لیں آپ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اور ایک بات تو سن لیجیے آپ، پرابلم میں ہم رہتے ہیں، ہم یعنی مسلمان، اسلام نہیں رہتا ہے کبھی، دونوں الگ چیزیں ہیں، سن لیجیے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اسلام خطرے میں ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اسلام کبھی خطرے میں نہ رہا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ رہے گا۔
ہاں مسلمان خطرے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان اگر سچے ہوں تو بھی خطرے میں نہیں ہے، اور ظلم الیقین والے ہیں، بیاج بٹے، سود، رشوت، جھوٹ، دغا، دھوکے، فریب، ناپ تول میں کمی، جی حق مارے جا رہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے لڑا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے خود آپ دشمن بن بیٹھے ہو خدا نہ خواستہ، تو پھر کہاں سے مسلمانی رہ رہی ہے؟ وہ مسلمانی جس پر اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے اس مسلمانی پر ہے جس مسلمانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صحابہ بنا کر. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ صحابہ بنا کر، کہ دیکھو مسلمان دیکھنا ہے تو میرے صحابہ کو دیکھ لو. اسی لیے قرآن کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس، اے لوگو ویسا ایمان لاؤ جیسا لوگوں نے ایمان لایا ہے. الناس سے مراد یہاں پر صحابہ اکرام، کہ صحابہ نے جیسا ایمان لایا نا ایسا ایمان لاؤ، جیسے صحابہ مسلمان ایسے مسلمان بنو، جیسے صحابہ مومن ایسے مومن بنو. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ صحابہ جو خندق میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی کر رہے، جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں نا کھانے کے لالے پڑے ہوئے، سردی کی وجہ سے حال یہ ہے کہ ٹھٹر رہے، ایک دوسرے کو کیسے تو بھی ایسے چپک کے سمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک سے لباس اور کپڑے بھی نہیں ہے بدن چھپانے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، اور فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں. اس عالم میں انہی صحابہ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ عنقریب تم فارس و روم کو فتح کر لو گے. بازنطائن امپائر اور آپ کے جناب علی روم اور فارس، یہ سب تمہارے یعنی ان کے تخت و تاج تمہارے قدموں میں پڑے رہیں گے. عجیب بات معلوم ہوتی ہے نا. اتنا یقین اور ایمان تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. انہی صحابہ نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا. اس کو ٹائم تھوڑی لگا کہ نیکسٹ جنریشن اگلی جنریشن دیکھے گی. جیسے ہم لوگ کا ڈلم الیقین، اللہ معاف کرے بھائی برا مت جاننا، ہم کیا سوچتے اچھا اللہ کے وعدے پورے ہوں گے تو اچھا جو اپن مرور جائیں گے تو اپنے بچے دیکھیں گے کیا ہے. ارے اللہ اگر آپ سچے ایمان پر ہو نا، اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے، کر کے تو دیکھو. اللہ کے وعدے ہمارے لیے اپڈیٹڈ ہے، بالکل لیٹسٹ. جو کرے گا وہ ملے گا اس کو، وہ پائے گا، جو کرے گا وہ پائے گا. انہی صحابہ نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں اللہ نے یعنی کہاں وہ خندق کا منظر، پتھر بندھے ہوئے پیٹ پر، اور پھر وہی صحابہ فارس و روم کے تخت و تاراج ان کے قدموں میں پڑے ہوئے. بھائی دیکھا دنیا نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لباس پر 70 پیوند ہے، لیکن 22 لاکھ مربع میل پر اتنی بڑی ٹیریٹری، اس پر حکومت کر رہا ہے بندہ خدا. وہی عمر بن خطاب کی ہجرت کرنا پڑی تو منہ چھپائے چھپائے وہ بھی تو گئے ہوں گے نا مکہ سے مدینہ. جب خدا کا پیغمبر، خدا کا حبیب ایک خاص تدبیر کے ساتھ آپ ہجرت فرما رہے ہیں تو صحابہ کا بھی یہ حال تھا کہ جس کو جیسا سمجھ میں آئے نکلو. اور کہاں پھر دنیا کی اتنی بڑی حکومت دنیا میں دکھایا نا اللہ نے. تو اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھو، اللہ مجھے آپ کو یقین دے. ہاں دیر تھوڑی رہتی اس میں. یہ بھی کہاوت غلط ہے، اللہ کے پاس جو کیا اوپر والے کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ کے پاس نہ اندھیر ہے نہ دیر ہے. یہ سن لیجیے آپ، کمی ادھر ہوتی ہے. لہٰذا یہ جملہ جو ہوتا ہے نا کہ اسلام خطرے میں، غلط. ہاں مسلمان خطرے میں رہ سکتے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے یقین کی کمی کی وجہ سے، اپنے ایمان و توکل پر جو کمزوری آ گئی اس کی وجہ سے. یہ اسباب ہو سکتے ہیں ہمارے خسارے کے، ہمارے زوال کے، ہمارے نقصان کے، ہمارے پرابلم میں آنے کے. اب ضرورت اس بات کی ہے بھائی کہ بھائی ٹھیک ہے نا کہ حالات کتنے ہی مخالف ہو جائیں. اقبال یاد آتے ہیں کہ تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. عقاب ایک پرندہ ہے، جتنی ہوا مخالف اور تیز و تند رہے گی وہ اتنا ہی پروان چڑھتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے. فیلکون انگریزی میں اس کو کہتے ہیں نا، شاہین، عقاب. علامہ اقبال کا خاص پرندہ ہے، ان کا یعنی شاعرانہ پرندہ انہوں نے چنا ہے اس کو. تو تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جتنی ہوا مخالف آئے گی تیزی سے وہ اتنی ہی پروان اوپر اس کی چڑھتے جاتا ہے. اس کا مزاج ہی ایسا بنایا اللہ نے. اقبال کے نزدیک شاہین کے اندر مومنانہ صفات ہے. تو شاہین جس طرح اتنی اونچی پرواز اڑتا ہے، مومن بھی اتنے ہی مخالف حالات میں اتنی ہی تیز رفتار سے اڑتا ہے. تو کبھی مایوس تو ہونا ہی نہیں. مایوسی اسی لیے کفر کہا گیا. ڈونٹ وری، کبھی گھبرانا ہی نہیں. اللہ ہے نا ہمارے ساتھ. لیکن یہ تو ہو کہ بھئی آپسی رنجش سے دور کرو.
गिले शिकवे दूर करो, मोहब्बत बांटो आपस में। क्या देख रहे हैं अभी हफ्ते भर में मैंने देखा कि सड़कों पर 2 बड़े बड़े झगड़े हो गए। इन्ना लिल्लाह होने लगा, कहाँ हुए किधर है छोड़िए अभी, लेकिन देखा हमने, हमको भी बीच में कूदना पड़ा। एक साहब आए बोले मौलाना कहाँ जाने, तो आपकी पगड़ी बचाओ। ऐसे वक्त में कोई लिहाज नहीं करता, बात भी सही है, लेकिन क्या करेंगे, क्या छोड़ देंगे इनको लड़ता हो मुसलमानों को? अच्छी बात नहीं है ना। जरा जरा सी बात पे झगड़े, बस कोई लिहाज ही नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई यही झगड़ा था जिसने शबे कद्र की ताइन को उठा लिया है। शबे कद्र जैसी फजीलत वाली रात हुजूर चाहते थे कि मैं आऊं अपनी उम्मत को बताऊं, आपने कहा कि देखो अब मुझसे भी उठवा लिया गया, अब मैं ताइन नहीं कर सकता हूं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक से भी उसकी ताइन को निकाल दिया गया। हालांकि बताया गया कि जाओ अपनी उम्मत को बताओ कि फुला फुला शब रमजान की ये है शबे कद्र, बताओ तो कितनी फजीलत वाली रात। अगर बिताइन मिल जाती, बता दिया जाता इतनी, तो हमारा कितना बड़ा फायदा होता। लेकिन इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? आपने फरमाया कि 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, अल्लाह ने उसकी ताइन को उठा लिया। अब 2 मुसलमान क्या, यहां गैंग के गैंग लड़ रहे हैं, और फिर आप कहेंगे कि साहब ये अब क्या नाम लेना किसी का, छोड़ो, ये हमारे सर पे मुसल्लत क्यों है? वो इसीलिए है ना कि आप लड़ रहे हैं, तो मुसल्लत तो रहेगा, और वो क्या रहेगा, इससे ज्यादा बदमाश भी मुसल्लत हो सकते हैं। तो मेरे भाई आपस में मोहब्बत बांटो, कॉम्प्रोमाइज करो, समझौते करो, जितना मजबूत हो सकते हो जाओ, शीशा पिलाए हुए दीवार की तरह अपने आप को झुका लो ना, क्या फर्क पड़ता है? झुक जाओगे अल्लाह की खातिर, अल्लाह उठा देगा, दुनिया से नहीं उठाएगा, बेफिक्र रहे, मर्तबे में उठा लेगा, मंजिलत में उठा लेगा। सारे इरादे करते हैं भाई, इंशाल्लाह एक दूसरे के लिए दिल साफ करेंगे। हाँ, अल्लाह खूब आपस में मोहब्बत दे, एक दूसरे के लिए दिल की सफाई अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।